ایک سوال سے میں سیشن کو شروع کر رہا ہوں. وہ سوال یہ ہے, کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایک طرح کا مائنڈ ملتا ہے, ایک طرح کے استاد ملتے ہیں, ایک طرح کے مینٹورز ملتے ہیں, ایک طرح کے ریسورسز ملتے ہیں, ایک طرح کی کتابیں ہوتی ہیں, اور اگر ہم کوئی 10 یا 20 سال کے فاصلے سے زندگی کو دیکھیں تو کچھ لوگ انتہا کے کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایک گزارا کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں. کبھی سوچا آپ نے؟ پہلے میرا مضمون سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جس کو ہم بڑا سادہ سے زبان میں اس وقت پتہ کیا کہتے ہیں, آپ کسی بھی ناکام بندے سے پوچھیں گے اس کا جواب پتہ کیا ہوگا؟ قسمت کا چکر ہے. آئیے سب سے پہلے وہ لسٹ بنا لیں ہم الزام کن کن چیزوں پہ لگاتے ہیں, اور وہ صرف اور صرف الزام ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے لگاتے ہیں. ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں اپنی ناکامیوں کا سب سے پہلے کس کو جی؟ قسمت. اچھا, قسمت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو فکس ہے, پہلے سے ریٹن ہے. میں قسمت پہ یقین رکھتا ہوں, لیکن قسمت کی جو ڈیفینیشن عام طور پہ ہمیں پتہ ہے, میں اس پہ یقین نہیں رکھتا. ابھی میں اس کو بھی ڈی کوڈ کروں گا قسمت کیا ہوتی ہے, اور ہم اپنی نالائکی, اپنی کمزوری اور اپنی کمی کو قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. نمبر 2, ہم معاشرہ, سماج, اس پہ بھی الزام ٹھہرا دیتے ہیں. اس سوسائٹی کیونکہ غلط ہے اس لیے میں ناکام ہوں. تیسرا بڑا فیکٹر وہ ہوتا ہے ادارہ, اسکول, کالج ایٹسیکٹرا, کوئی بھی کہہ لیجیے. عام الزام آپ کو ملے گا, الزام ملے گا جی میرے والدین کا قصور ہے, میرا تو کوئی قصور نہیں ہے, انہوں نے ہمیں جی ریسورسز ہی نہیں دیے. ٹھیک ہے جی, والدین کو مورد الزام بچے عام طور پہ ٹھہراتے مل جاتے ہیں. کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا, اس طرح کی سخت سخت سے ڈائلاگز بول کے. ٹھیک ہے جی, ایک یہ بھی ڈیبیٹ ہے ہماری. ہم نے کچھ چیزیں رٹی ہوئی ہیں جی, میں شروع تو ہی اڈا لائق نہیں ہوں, میرا آئی کیو اچھا نہیں ہے جی, یہ میں نے عام طور پہ لوگوں کو کہتے سنا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کہیں گے جی وہ یعنی میں پیدا ہی ہوا تھا تو ساتھ ہی ایسا تھا, اس نے دائی نے کہا تھا پریشان نہ ہو, زیادہ لائق نہیں ہے. اس کو آپ ایک اور نام دیں نا تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں میری کوئی ذہانت اچھی نہیں ہے, میرا کوئی جینیس میرا نہیں ہے. ایک اور بڑی چیز اس سے ان دونوں کے قریب قریب ہے, وہ ہے میری کو بیک نہیں ہے, سپورٹ نہیں ہے میری. سپورٹ کو تو ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں, وہ دیکھیں جی اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ سب چیزیں بڑی ضروری ہیں, میں کسی بھی چیز کو انکار نہیں کر رہا, لیکن جس طرح سے ہم لے رہے ہوتے ہیں نا ان چیزوں کو, جتنا اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس سے بھی کئی گنا زیادہ ایک اہم چیز ہے جو آج ہمارا مضمون ہے, جو ٹاپک ہے آج کا. ہم کہتے ہیں جی سپورٹ کے بغیر بندہ ترقی نہیں کرتا. وہ دیکھیں جی اس کو سپورٹ مل گئی ہے اس لیے وہ ترقی کر گیا, اور اس کو سپورٹ نہیں ملی پیچھے رہ گیا. مجھے سپورٹ نہیں ملی پیچھے رہ. اور کیا چیزیں ہیں جن کو ہم بتائیں جی؟ استاد, یہ بڑا کامن ہے جی. یہ میں آپ کو اپنے پڑھانا, ٹریننگ, ویڈیوز کا پھیل جانا, فیمس ہو جانا, موٹیویشن اسپیکر بننا, فاؤنڈیشن کا بن جانا, یہ سارے جرنی کا میں ون لائنر آپ کو بتاؤں. ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ملتی ہے جو لیکچرز بھی اٹینڈ کرتے ہیں, گرو نہیں کرتے. وہ میں آج فیکٹر بتاؤں گا خود کیوں نہیں گرو کرتے. اور وہ بڑا آسان ہے کہ جی اسی لیکچر بھی سنیں لیکن باتیں ہیں جی ساری کی ساری, تو وہ ٹیچر کو عام طور پہ مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں, حالانکہ ٹیچر صرف ڈائریکشن دینے والا ہوتا ہے. میں ایک ایک کر کے ان کو ڈسکس بھی کروں گا. اور کمپنی, معاشرہ ادھر ہی آ گیا جی, اس میں معاشرے میں سارے وہ فرینڈز بھی ڈال دیں. فیلڈ کی سلیکشن, اس کو آپ کہہ لیجئے کہ اپنا ڈیسیژن میکنگ بھی کہہ سکتے ہیں, فیصلے کرنا, اپنے فیصلے بھی دوسروں کی بیس پہ کر رہے تھے. ٹرینڈ تھا جی, سارے کر رہے تھے, میں نے بھی کر لیا جی, میرٹ ادھر آیا جی. ایسی بڑی چیزیں آپ کو ملیں گی. ایسی ہے جی. 8واں سب سے اہم جو, لیکن وہ بڑا شروع میں کر دینا چاہیے تھا, وہ ہے اللہ کی مرضی. یہی تھی, یہ بڑا کامن ہے جی. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ملیں گے جی وہ اللہ ہی نہیں چاہ رہا تھا جی, اللہ کی مرضی تھی جی. اچھا, جب بھی آپ ایک بڑے دھیان سے بات سنیے گا, جب بھی آپ نے خود کو امپروو کرنا ہے نا, اور آپ کے پاس کوئی جواز ہے جس پہ ڈالا جا سکتا ہے, آپ امپروو نہیں ہو سکتے. الزام ہو گیا نا جی. کامیابی کا بیسک پرنسپل جو ہے نا, بیسک پرنسپلز کی بات کروں, رول نمبر 1 از دی, وہ ہے رسپانسبلٹی, ذمہ داری کو قبول کرنا. جتنی زیادہ ذمہ داری ہوگی نا, یعنی آپ حالات, واقعات, چیزیں ان کو چھوڑ کے آپ کہیں گے یار چلیں جو بھی قسمت تھی میری, جو بھی معاشرہ تھا, جو بھی ادارہ تھا, جو بھی والدین تھے, آئی کیو میرا جو بھی تھا, ٹیچرز جو بھی تھے, فیلڈ, فیصلے, اللہ کی بھی مرضی تھی. اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. سب چیزوں کے جواب ہے نا. آپ نے سب سے پہلے جو پرنسپل دیکھنا ہے نا, وہ دیکھنا ہے کہ ذمہ داری آپ نے لی کہ نہیں لی. جس کی چاہت ہے نا کہ یار یہ میرے سیکھنے کا بہت بڑا ایک سورس مجھے مل گیا ہے, اپنے اندر یہ کشش ہے, چاہت ہے,
نہیں جی اس کو کوئی نہیں روک سکتا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ دوسرا رول ہے, رسپانسبلٹی کے بعد دوسرا جو رول ہے اس کو آپ نے ایک بڑے نام اچھے اچھے دیے ہوئے ہیں, وہ ہے پیشن یا شوق. میرا مسئلہ یہ ہے کہ گرو کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے, ناکام ہونا ہے تو میں نے ہونا ہے, یہ رسپانسبلٹی ہے. اور ایک تڑپ, ایک لگن, ایک شوق, بارش ہے, بہار ہے, کچھ ہے اور وہ ہے آپ میں, تو وہ آپ نے رول نمبر 2 بھی پاس کر لیا جی. یعنی آپ کو موسم نہیں روک سکتا, آپ کو حالات و واقعات نہیں روک سکتے. آپ کہتے ہیں کہ یہ زندگی میں کچھ کرنا یہ میرا مسئلہ ہے, سمجھے کہ نہیں سمجھے جی, یہ پیشن آپ کے پاس آ گیا تو یہ آپ نے یہ بھی کوالیفائی کر لیا جی. اب میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں, یہ ساری کمپیریٹیو چیزیں, کوئی بھی فکس نہیں ہے. ہماری زندگی میں لائف کا پرنسپل بتانے لگوں, دی پرنسپل آف لائف. جب بھی آپ بدلتے ہیں نا تو یہ چیزیں بدلنے لگ پڑتی ہیں. یہ سارے ویریبل فیکٹرز ہیں, سارے ایکسیپشن. اللہ تعالیٰ کی مرضی کو میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ وہ بھی ہمیں اس لیول پہ سمجھنا چاہیے اللہ کی مرضی اب کیا ہے. ٹرک کے آگے آپ کھڑے ہیں اور اس نے ہٹ کر دیا اور آپ آخری لمحے پہ ٹرک کو کہہ رہے ہیں جی بس اللہ کی مرضی تھی, میں مارا گیا. کیا سمجھ آئی؟ میں آپ کو نارملی بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ ریلیٹ کرتی ہیں. میں آپ کو مثلا قسمت کو ان لاک کر کے بتاتا ہوں. قسمت کیا ہوتی ہے؟ اچھی قسمت چند جملے ہیں, اگر وہ سمجھ آ جائیں اور وہ پیدا کر لیے جائیں تو اچھی قسمت ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ اچھے رجحان کا ملنا اچھی قسمت ہوتی ہے. اچھے شوق کا ملنا, کتابیں پڑھنے کا شوق ہے, استادوں کو ملنے کا شوق ہے, سیکھنے کا شوق ہے, کچھ کر گزرنے کا شوق ہے. مثلا مجھے ترقی کرنے کا بڑا شوق تھا. اپنی پوری پریویس لائف میں دیکھتا ہوں کئی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دیں, کہیں پیدا کیں, کہیں پالش کی اللہ کے کرم اور فضل سے, لیکن پروگرس کرنے کا, پیسہ کمانا چھوٹی چیز ہے میں سمجھتا ہوں, پروگرس بڑی چیز ہے, ترقی کرنا بڑی چیز ہے, آگے بڑھنا بڑی چیز ہے. مجھے پتہ لگا اچھا شوق بذات خود کیا ہے جی, یہ اچھی قسمت ہے. آپ کی زندگی میں اچھے لوگوں کا ہونا یہ بہت اچھی قسمت ہے. یہ یاد رکھیے گا, اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمدرد ہیں, انکنڈیشنل ہمدرد ہیں, ان کے ساتھ کوئی بارٹر نہیں ہے. آپ کا بارٹر ہوتا ہے نا, میں یہ کروں گا تو تم یہ کرو گے, نہیں. وہ انکنڈیشنل, جیسے آکسیجن سب کو مل رہی ہے, سن لائٹ مل رہی ہے, ہوا مل رہی ہے, پانی مل رہا ہے, بیسک چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, انکنڈیشنل دے رہا ہے. یہ اللہ کے کرم کی دلیل ہے. کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہیں جو آپ سے سنسیئر ہیں, جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں, جو آپ کو ترقی کرنا دیکھنا چاہتے ہیں, جو آپ کی پروگرس دیکھنا چاہتے ہیں, جو آپ کو انکمفرٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. ان کا دل نہیں کرتا کہ آپ انکمفرٹیبل ہوں. آپ انکمفرٹیبل ہوں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, کر سکے نہ کر سکے. دیکھیں مائیں ہمارے لیے بڑا کچھ نہیں کر سکتی, لیکن ہماری تکلیف دیکھ کے تڑپ رہی ہوتی ہے. یہ اخلاص کی بنیاد, یہ اچھی قسمت کی نشانی ہے. اچھی قسمت اگلی بات کیا ہے, جملہ ذرا سنیے گا. محنت کرنے والا ہونا, وجود میں محنت ہونا, کہ یار میں نے محنت کرنی ہے, میں اوائڈ نہیں کروں گا, میں تھکوں گا, میں مطلب میری کیپیسٹی میں جو ہے میں کر کے چھوڑوں گا, تھک جاؤں گا, گر جاؤں گا, پھر اٹھ جاؤں گا. یہ محنت کا جو جذبہ ہے نا, یہ بڑی اچھی قسمت ہے جی. اگلا جملہ سمجھیے گا, آپ کا اخلاق اچھا, یو آر ریئلی لکی. خوش اخلاق انسان کے لیے اپرچونٹیز بڑی ہیں, اتنا سکوپ ہے خوش اخلاق انسان کا. اچھا خوش اخلاقی کو بھی ہم نے صرف گڈ بیہیو تک کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. میں کبھی بھی جلدی سے بھی سمجھانا چاہوں نا اس کو, ایٹیچیوڈ اینڈ بیہیویئر کو سمجھانا چاہوں تو ہمیشہ یہ میں مثال دے دیتا ہوں کہ ایک ٹپ آف آئس برگ جو ہے, ٹپ آف آئس برگ 10% جو ہوتی ہے, 10% آف ہول آئس برگ, 90% از دس ون, ٹھیک ہے جی. اس آئس برگ کا یہ جو پارٹ اتنا سا دکھ رہا ہے نا, صرف اتنا سا, یہ بیہیویئر ہے. یہ جو 90% ہے نا, یہ اس کا ایٹیچیوڈ ہے. یہی وجہ ہے کہ سم ٹائم بیہیویئر بڑا اچھا ہوتا ہے, ایٹیچیوڈ نہیں اچھا ہوتا. بیہیو تو ایکٹنگ ہے نا, بیہیو کیا. ایک دکان پہ آپ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آئیں جی, بیٹھے جی, بوتلیں لے کر آئیں جی, وہ اے سی چلائے, باجی آگے نہیں, اصل میں بتا رہا ہے وہ کیونکہ آپ خرچہ کرنے آئے ہیں. کسٹمر اور بیچنے والے کا ایک ریلیشن ہے, وہ اس کا بیہیویئر ہے. حالانکہ وہ ممکن ہے اپنی سکی بہن کو باجی آؤ بیٹھو نہیں کرتا ہوگا. ایٹیچیوڈ کا مطلب یہ ہے بندہ اندر سے اچھا ہے, اندر سے پیور ہے, اور اس میں سے جو تھوڑی سی ٹپ نکلی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس سماج میں جو دکھ رہا ہے
وہ اچھا بہت سے ہیں، کئیوں تو اس سے بھی بد نصیب ہے، ان کا یہ بھی نہیں اچھا. اور یہ میں پہلے تو منافقت کا تذکرہ کر دوں، یہ بہت اچھا ہے اور اندر بالکل اچھا نہیں ہے. اچھا اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا، اس طرح کا بندہ اپنے پرسنل فیملی ریلیشنز میں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا. کیونکہ بندہ اصل میں اوریجنل کہاں ہوتا ہے؟ اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اوریجنل ہوتا ہے، ایکچوئل ہوتا ہے. جو باقی سارے کے ساری کیا ہماری پرسنالٹیز ہیں. اف وی آر ان اے کلاس، وی آر اے اسٹوڈنٹ، وی آر اے ٹیچر. اصل میں کیا ہے؟ اصل میں وہ ہے جو کوئی نہیں ہے تو پھر وہ ہے. اگر آپ کا، میں پھر بتا رہا ہوں، آپ کا بیہیویئر، آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے، یو آر لکی. خوش اخلاقی بیہیویئر کی ایک شکل ہے، ایٹیٹیوڈ کے ٹپ کا ایک پارٹ ہے. اگر آپ واقعی اندر سے، خوش اخلاقی کی بنیاد ایمپتھی ہے. کیا ہے؟ ایمپتھی ہے. تو آپ بڑے انسان، جس کے لیے اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، بڑا خوبصورت آپ کا جملہ، آپ نے فرمایا اپنے باطن کی پرواہ کرو، اللہ تمہارے ظاہر کو اچھا کر دے گا. ہم لوگ ظاہر پہ کام کرتے ہیں، باطن پہ نہیں کرتے. میں نے بڑے بڑے خوبصورت لوگ دیکھے ہیں زندگی میں، ون لائنر آپ لے لیجئے گا، میل فیمیل دونوں، ادھر کچھ نہیں ہے. ماڈل میل یا فیمیل، لک ماڈل، واسطہ پڑا ہے نا، بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. بیکاز وہ جو ہے دکھنے میں وہ کچھ ہے، اندر کیا ہے وہ نہیں ہے. گڈ لک ہے. میں کہتا ہوں دنیا میں بڑے تھوڑے سے لوگ، یہ انتہائی لکی لوگ ہیں جن کو اللہ نے شکل بھی اچھی دی اور اخلاق بھی اچھا دیا. ویری ریئر. نہیں تو سوکریٹیز کے بارے میں کہتے ہیں خوبصورت نہیں تھا، اندر ہی اندر تھا، بس باہر کچھ نہیں تھا، پھر بھی ساری دنیا ہاتھ چومتی تھی اس کے. کیا سمجھ آئی؟ بڑے تھوڑے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ خوبصورتی بھی دے دے اور کیا دے دے؟ اخلاق بھی دے دے. تو خوش اخلاقی کیا ہے؟ خوش قسمتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی بات، اگر آپ کو کسی اچھی چیز کی قدر ہے، بڑے لکی ہیں آپ، بڑے لکی ہیں. وقت کی قدر ہے، اچھے بندے کی قدر ہے، اچھی چیز کی قدر ہے، علم کی قدر ہے، کسی بھی اچھی چیز کی قدر ہے. اگر آپ کے دل میں قدر ہے کسی اچھی چیز کی، آپ بڑے قسمت والے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ میں کچھ شخصی خوبی ہیں، کمٹمنٹ ہے، وعدہ پورا کرتے ہیں، جس حد تک کچھ کیا جا سکتا ہے کر دیتے ہیں، ویل وشر ہوتے ہیں، کسی کے درد میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کوئی دعا دے دیتے ہیں، دعا، یہ ساری خوش قسمتی کے سائنس ہیں. محنتی ہونا، خوش اخلاق ہونا، یہ ساری چیزیں میں نے گنوائی، میں نے تھوڑی سی گنوائی. اب مجھے بتائیے یہ ساری جو میں نے گنوائی ہیں یہ کیا بائی برتھ ہوتی ہیں یا پیدا کی جا سکتی ہیں؟ یہ ایکوائر کی جا سکتی ہیں. خوش اخلاقی ہم لوگوں سے مل مل کے سیکھتے ہیں. میرا 3 دن پہلے میرا بہت ایک قریبی دوست، اس کا انتقال ہو گیا، جس کے ساتھ میں نے اقبالیات پڑھی، جس کے ساتھ میں نے، عمر میں میرے سے سال 2 چھوٹا تھا. اور پرسوں ہم نے تقریب رکھی ہوئی تھی الحمرا میں، اس کی تعزیہ تھی، کیونکہ ڈیتھ ہوئی تھی کینیڈا میں، کینسر ہو گیا پنکریاز کا، ود ان 5 months گون، اللہ کے پاس چلا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے اس کے، ہینڈسم کیوٹ انسان، نعمان بخاری. آپ یقین کیجئے کہ وہ سارا ہال جو تھا سب کی آنکھوں میں نمی تھی. بڑے بڑے استاد، معین نظامی صاحب، بڑے بڑے دانشور وہاں موجود تھے جو جن کی آنکھوں میں نمی تھی، اور ہم گلے مل کے ایک دوسرے سے رو رہے تھے. میں نے وجہ ڈھونڈی، کیا ہے وجہ ڈھونڈی تو پتہ لگا عقل، دانشوری ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اس بندے کا اخلاق اتنا زبردست تھا. اس بندے نے کبھی ججمنٹل ہو کے کسی پہ رائے نہیں دی تھی. یہ کامن ہو چکا ہے ججمنٹل ہونا، اس میں نہیں تھا. اصلی بندہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرتا. نقلی بندہ گناہ گار سے نفرت کرتا ہے. یاد رکھیے گا، یہ عام ہو چکا ہے معاشرے میں. لوگ گناہ سے نفرت نہیں کر رہے، گناہ گار سے نفرت کر رہے ہیں، اسی لیے گناہ نہیں رک رہے. گناہ نہ رکنے کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ گناہ گاروں سے نفرت ہو رہی ہے، حالانکہ گناہ گار سے پیار کرو ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ آپ کا اخلاق ہونا چاہیے جی. معاشرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اثر لیں تو معاشرہ ہوتا ہے، اثر نہ لیں کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ منفی ترین لوگوں میں رہ کے مثبت ترین بن جاتے ہیں. آپ جہالت سے عقل کی طرف چل جائے، علم کی طرف چل جائے، آپ اندھیرے سے روشنی کی طرف چل جائیں، معاشرے کی کوئی ویلیو نہیں. یاد رکھیے گا، فرینڈز آپ چوز کرتے ہیں، معاشرے کا اثر آپ خود لیتے ہیں. ادارہ، اسکول، کالج سب کے لیے ہوتا ہے. کچھ ٹاپرز ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کچھ نکل جاتے ہیں، کلک کر جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. میری زندگی کے سارے ٹاپرز، میں دنیا داری کی تھوڑی سی بات کر رہا ہوں آج، کیونکہ میٹرک کیے مجھے 25-26 سال گزر چکے ہوں گے، انٹرمیڈیٹ کیے 22 سال گزر چکے ہوں گے، 24 سال گزر چکے ہوں گے، انجینئرنگ UET والے ٹائم میں اگر پیچھے جاؤں تو تقریباً کو 20-22 سال ہو گئے ہوں گے. میں ان سے، اپنے سارے فیلوز سے کہیں گنا آگے ہوں اللہ کے کرم اور فضل سے. لیکن اس میں ذرا بھی فیکٹر نمبر نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اس میں 1% کنٹریبیوشن نمبرز کا نہیں ہے، ڈگری کا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا میں نے لیے نہیں تھے، جتنی کو ضرورت تھی میں نے لے لیے تھے.
جتنے کو میری کیپیسٹی تھی میں نے لے لیے تھے. لیکن مجھے بڑی تیزی کے ساتھ یہ سمجھ آنے لگ پڑا کہ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ان کا رول زیادہ ہے. یہ صبح سے دفتر میں میلہ لگا ہوا ہے, کون کون آ کے ملتا جا رہا ہے, اٹھتا جا رہا ہے, ہر پروفائل کا, ہر طرح کا. کسی کو کوئی کام ہے, کوئی برڈ سے ابھی دبئی سے کوئی آ گیا, کب سے دوست ہے, تحفے اٹھائے ہیں, کوئی محبت کر رہا ہے, کسی کو میں محبت سے رخصت کر رہا ہوں. یہ کون لوگ ہیں سر؟ یہ ان خوبیوں کی وجہ سے جو میں نے گنوائی ہیں. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کوئی کیوں آپ کے لیے کرے؟ وہ تب کرتا ہے جب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے جی, اخلاق ہوتا. سو میرا آپ سب سے کہنا ہے کہ پہلے تو خدا را رسپانسبلٹی قبول کرتے ہوئے پیشن کے ساتھ ان بیسک نقطوں کو سمجھیے. ہم کب تک کوستے رہیں گے ادارے کو, اسکول کو, کالج کو, حالات کو, واقعات کو؟ ہم کیوں نہ قبول کریں یار, یہ سب کے لیے ایسا ہی ہے. یہ پاکستان آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے. اس میں جو گرو کر رہا ہے اس کا بھی ہے, جو ناکام ہو رہا ہے اس کا بھی ہے. آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ والدین سر اسی طرح ہی حالات ہوتے ہیں. آئی کیوں کہیں کچھ پڑھنے والے نہیں ہوتے, کچھ پڑھنے والے ہوتے ہیں. کچھ یہ ٹپیکل قسم کا ایگزامینیشن سسٹم ہے, یہ ٹیلنٹ کو ڈسکور ہی نہیں کر سکتا. یہ اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد, کل ہم نے پروفیسرز کی ٹریننگ کرائی, ان کو پہلی بار پتہ لگتا ہے یار میری ٹائپ کیا ہے. ان کو اپنی ٹائپ کا نہیں پتا, ان کو اپنی اسٹرینتھس کا نہیں پتا. یہ سسٹم ایسے ہی ہے. یہ ٹیچرز آپ کے بھی میرے بھی 19-20 کے فرق کے ساتھ ایسے ہی ہیں. ہاں جس میں شوق زیادہ ہے وہ ذرا اچھے ڈھونڈ لیتا ہے, شوق زیادہ ہے وہ ذرا زیادہ استادوں تک پہنچ, جسے پرائز پہ کرنی آتی. یہ بھی ایک استادی شاگردی چلانا بھی ایک آرٹ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ بھی ایک پورا فن ہے. یعنی مجھے یاد پڑتا ہے پتہ نہیں کتنے استاد ہیں جن کے بریف کیس اٹھائے, کتنے استادوں کے بچے کھلائے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ ایک لڑکا ایک دم ملنے آ گیا, کہتا سر آپ کو یاد ہے آپ میرے والد صاحب سے پڑھے ہوئے ہیں. میں کہا تینوں یاد ہے, تینوں میں جھوٹے کہ نہیں, تینے موٹر سائیکل تھے. اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہی ہے جی. فیلڈ فیصلے آپ نے خود کرنے ہوتے ہیں. سر آپ نے شادی کرنی تو پھڈا ڈال دیتے ہیں, سارے ایک طرف ہو جاتے ہیں, آپ اکیلے لگے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے مر جانا ہے, خود ہی اپنے آپ کو انشاءاللہ تباہ کرنا, مجھے کوئی تباہ نہیں کر سکتا. ہوتا نہیں ایسے جی. سر یہ ایک زندگی کے فیصلے آپ خود نہ کر سکیں. تھنک اباؤٹ اٹ. میرا آپ کو کہنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں. جب تک آپ یہ نہیں مانتے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو گفٹ کی ہوئی ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, سر لائف چینج نہیں ہو سکتی. ہر وہ بندہ جو سمجھ رہا نا کہ شاید کو باہر ہینڈل ہے جس کے ذریعے میری لائف چینج ہونی ہے, نہیں ہو سکتی. اور ہر وہ بندہ جو مان رہا ہے کہ یار یہ میں کر سکتا ہوں, آپ آج سے آزما کے دیکھیے یار آپ کی ڈگری ابھی ختم ہونے میں کتنا ٹائم پڑا ہوا ہے, 1.5 سال پڑا ہوا ہے, 2 سال پڑا ہوا. آپ ذرا رسپیکٹفل ہو جائیں, آپ کے بیسک مینرز ٹھیک ہو جائیں, آپ اسلام میں پہل کرنے لگ پڑیں, آپ خوش اخلاقی سے بات کریں, آپ صاف ستھرے رہیں. اب میں اوپر آیا, میں وضو کر کے آیا ہوں, میری عادت ہے میں لیکچر بغیر وضو کی نہیں, میں گناہ گار انسان ہو سکتا ہوں, لیکن میں اپنے کام کو عبادت سمجھتا ہوں. میرے مطابق کام بہت کوئی لیٹ چیز ہوتی ہے. یعنی کام ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اللہ کو دکھانا ہوتا ہے. آپ نے کہ اللہ میاں میں نے دل سے یہ میں نے اپنا کام کیا, آپ کر کے دکھا سکے کہ اللہ میاں مجھے یہ کام آتا تھا, میں نے بیسٹ کیا. ہمارا مسئلہ ہے ہم مغرور لاتے ہیں, ہم گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہیں, ہم گزارے کرتے ہیں. تو آپ ذرا کر کے ساری خوبیاں پیدا کر کے دیکھیے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ اپنی کلاس میں, اپنے بیچ میں یو آر ڈفرینٹ. لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے یار سم تھنگ از ڈفرینٹ, کچھ تو ہے اس میں. ہم سارے سوچ رہے ہیں نعمان بخاری میں ایسا کیا تھا, یار اخلاق تھا. کیا تھا یہ؟ اصل میں بندہ وہ ہوتا ہے جو اس کے جانے کے بعد لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. اصل میں وہ ہے جو دلوں میں زندہ ہے. اصل میں وہ ہے جس کی کوئی یاد ہے. اصل میں وہ ہے جس کو کوئی اخلاق سے یاد کر رہا ہے, اچھی یاد سے, اچھے زبان سے کوئی یاد کر رہا ہے. تو وہ ابھی سے شروع کرنا پڑے گا نا. دیٹس وائی واصف علی واصف صاحب نے فرمایا قبر پہ جس کی چراغ جلا ہوتا ہے نا اس نے زندگی میں جلایا ہوتا ہے. خود نہ جلایا ہو تو قبر پہ نہیں جل سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا ہے اور اس کے جانے کے بعد لوگ اسے بھول جائیں, اسے یاد رکھیں گے, کیونکہ باقی کے ساتھ جڑا زندہ رہتا ہے, فانی کے ساتھ جڑا فنا ہو جاتا ہے. ون لائنر سمپل. سو میرا آپ سب کو مشورہ ہے بھائی, پہلے تو سب سے پہلے ذمہ داری قبول کریں. اٹس یور لائف. بندہ کہہ نہیں سکتا اپنے کلاس فیلوز کو, دوستوں کو, یار تم ساری زندگی تو الزام لگاتے رہے ہو, حالات کا قصور ہے, اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے, تم نے ذمہ داری تو قبول نہیں کی. سو لائک یہ گاڑی چل رہی ہے, یہ ڈرائیونگ سیٹ ہے, یہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ غور کرو کون بیٹھا ہوا. کیا معاشرے کو بٹھایا ہوا آپ نے؟ سر جب آپ ناکام ہوں گے معاشرے کو کہیں گے آپ. ڈرائیونگ سیٹ آپ کی ہے, اٹس یور لائف, آپ کی اپنی زندگی ہے, اور آپ اس کو مردے الزام ٹھہرا رہے ہیں جی قسمت کا قصور. ادھر قسمت بٹھائی ہوئی ہے دیوی قسمت کی, والدین کا قصور ہے جی, میرا آئی کیو کم ہے جی, وہ اسکول ٹیچر جو یہ حالات فیصلے, کیا کر رہے ہیں؟ اٹس یور لائف. میں ججمنٹل ہونے کے تو حق میں نہیں ہوں, میں کہہ چکا ہوں, لیکن تھوڑا سا نا غور کیا کرو لوگوں کی زندگیوں پہ, بڑے جواب ملیں گے. ارد گرد ذرا دیکھا کرو یار یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, یہ پیچھے کیوں رہ رہا ہے, یہ آگے کیوں نکل رہا ہے. کیس سٹڈی کے طور پہ لوگوں کو پڑھا کرو. کیا سمجھ آئی؟ عبرت پکڑا کریں.
لیسن کے طور پہ دیکھا کریں. یار بڑی غلطیاں ہم نے نہیں کرنی ہوتی, کوئی کر رہا ہوتا ہے, ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے. یار ہمیں کیا ضرورت ہے ہم وہ غلطی کریں اور اس کے بعد ہم لرن کریں. کیا سمجھیں؟ آپ سمپلی اس غلطی سے سیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ارد گرد اتنے سبق پڑے, اتنے لیسنس فری آف کاسٹ مل رہے ہیں. کام چوری اس کے دیکھیں جا کے نکھٹو ملیں گے آپ کو, ٹھیک ہے جی. صحیح ڈیسائیڈ نہ کر پانے والے کنفیوز بڑے ملیں گے آپ کو. تذبذب کا شکار بڑے ملیں گے آپ کو. بے صبرے, یہ کامن پرابلم ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ناکامی کے مسالے میرے سے پوچھنے, میں آپ کو بے شمار مسالے اور انگریڈینٹس شان کے مفت بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, نیشنل کے. بے صبرا پن, ٹھیک ہے جی. اوبسیشن آف بیڈ تھنگ, کسی بیڈ ہیبٹ کی اوبسیشن, بیڈ کمپنی, بد اخلاقی, بد تہذیبی, ٹھیک ہے, چڑچڑاپن, سخت رویے. ایک کامن پرابلم جو میں نے دیکھی ہے ہر ناکام بندے میں, اور اسٹیفن آر کوے بھی, وہ آج کل میں کلاس آپ کی شروع ہو چکی ہے کچھ لوگوں کی, وہ کہتا ہے بڑی دنیا انڈرسٹینڈ کیے بغیر کوئی فیصلہ کر لیتی ہے. یعنی سنتے ہوئے نا وہ لسننگ نہیں ایبلٹی ہوتی. یہ کامن ڈائلاگ کینج کی, ہاں ہو گیا اگے, یہ جس گھر میں بھی ملیں گے نا اس گھر میں ناکامیاں زیادہ ملیں گی آپ کو. جہاں پر بھی تحمل ہے نا, سننے والے ہیں, اچھا سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, ہوتا ہے, یہ صبر کے جملے. وہاں آپ کو ایک ورڈ سن لیجیے گا, ایک بڑا اچھا جملہ سن لیجیے گا. سکسیس کی اپنی ڈکشنری ہے, فیلئر کی اپنی ڈکشنری ہے. آپ ذرا چیک کریں یار, یہ بڑے لوگوں کی ڈکشنری میں ناکامی ہوتی ہے. ایک بندے نے گاڑی خریدی اور کسی نے کہا کیا خریدا, کہتا ہے موت کا چرخہ خریدا. چند دن بعد اس کا جنازہ جاتے دیکھا. یہ میں آپ کو اپنی زندگی کے سچے واقعات سنا رہا ہوں کہ یار یہ کدھر گیا, وہ اسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہم جو بول رہے ہوتے ہیں اسے ڈسٹنی بن رہی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی ڈکشنری ناکامی کی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی ڈکشنری کامیابی کی ہوتی ہے. سر اپنی ڈکشنری چینج کرو, اس میں یہ ورڈز لاؤ نا نئے, رسپانسبلٹی. اس فٹے سے ذرا چیک کرنے شروع کرو نا یار, کتنے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور واقعی ان میں رسپانسبلٹی بھی ہے, کتنے لوگ ہیں جو ناکام ہیں اور ان کی زندگی میں کیا نہیں ہے, حالات کا رونا. What a beautiful sentence. ٹونی رابنز in the book of Awaken the Giant Within, وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ کچھ لوگ نیاگرا فال میں گرے ہوتے ہیں اور نیاگرا فال ڈیسائیڈ کرتی ہیں انہوں نے کہاں جانا ہے. نیاگرا فال وہ گرنے کے بعد اس کا فلو ڈیسائیڈ کرتا ہے کدھر جانا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں یار یہ میری لائف ہے, ٹھیک ہے حالات کا بہاؤ, باد مخالف پرابلمز چیزیں ہیں, لیکن مجھے ذمہ داری قبول کرنی ہے یار. ناکام ہوا تو میں ہوں گا, کامیاب ہوا تو میں ہوں گا. سو میرا آپ کو کہنا یہ فرسٹ آف آل رسپانسبلٹی, سیکنڈ از دی پیشن, دی تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی فوکس. یہ میرا بچہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ بھی فوکس ہے, یکسوئی. یہ رکھنا بڑا مشکل ہے. ہو یہ موبائل کے دور میں اور مشکل ہو گیا. یہ انسان کا ویسے تو ہزارہ سال سے مسئلہ ہے لیکن اب اور بڑھ گیا. یکسوئی کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا پرابلم ہے. سب انسان ایک جیسے تقریباً ہوتے ہیں, ایوریج کی بات کر رہا ہوں, ایوریج تقریباً سب کے پاس مائنڈ ہوتا ہے. انرجیز کے نام سنیے گا, کیا کیا کمال اللہ نے آپ کو گفٹ انرجیز کی USBs لگائی ہوئی ہیں. دی انرجی آف مائنڈ, مائنڈ کے اندر ایک انرجی ہے, آئیڈیاز کی انرجی, انوویشن, سوچنا, کریٹیکل تھنکنگ, انالیٹیکل تھنکنگ, ساری کون سی انرجیز ہیں؟ یہ انرجیز ہیں. دنیا کی کسی مخلوق نے اپنے لیے کوئی ویکسینیشن بنائی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو سارے کے سارے جتنے لالا موسیٰ کی بطخیں انہوں نے مل کے سوچا ہمیں پولیو کے قطرے پینے چاہیے؟ نہیں نا. کبھی کسی جنگل میں جناب سوچا ہو چھانگا مانگا کے سارے ہرن بیٹھ کے سگڑ لگا کے کش لگا کے بیٹھ کے سوچیں کہ دھوپ بڑی ہو جاتی ہے ہمیں چھت بنانے چاہیے؟ یا جناب ساری کی ساری بکریاں کہیں کہ یار یہ کیا ہم پھرتی رہتی ہیں کان لٹکا کے یوں, ہمیں اسکارف لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ نہیں نا جی. یا کوئی اور مخلوق جناب سارے بھیڑیے اکٹھے ہو جائیں کہ یار یہ ہم کتنے برے لگتے ہیں, ہمیں کم از کم ایک سویٹر پہن لینا چاہیے اور ٹائی بھی لگانی چاہیے. نہیں نا جی. انسان پہنا دیتے ہیں ان بکریوں کو چیزوں کو, لیکن خود انوویشن نہیں ہوئی جی. یہ پاور آف تھنکنگ ہے اللہ نے انسان کو دی ہے. ان بیچاروں کے پاس صرف جینے کی کٹ لگی ہوئی ہے, سروائیول کی کٹ پہ جی رہے. ٹھیک ہے جی, حالات موسم خراب ہوا ہجرت کر لی, ٹھیک ہوا واپس چرا گاؤں میں آ گئے. اس سے زیادہ لائف نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ کیا ہے, ہمارا کمال کیا ہے, ہم
किसी भी सिचुएशन में सॉल्यूशंस को, ये सारी चीज़ें जो इस कमरे में नज़र आ रही हैं और दुनिया में नज़र आ रही हैं, सारे प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम क्या था? इधर बात कर रहा हूँ, सारी दुनिया कैसे देख सकती है, कैमरा बन गया, रिकॉर्डिंग होगी, VCR आया, टेलीविज़न आया, टीवी के बाद अगली चीज़ की इंटरनेट आया, इंटरनेट ने यूट्यूब बनाई, यूट्यूब ने पूरी दुनिया में चीज़ें फैला दी। ये सारे प्रॉब्लम्स थे। आवाज़ कम सुनाई दे रही है, स्पीकर आ गया, DJ बट आ गया, दुनिया सारी सुनती है। पाँव हमारे छिल जाते थे। कभी आप हिस्ट्री और शूज़ पढ़े ना, जूतों की हिस्ट्री पढ़ें, सॉक्स की हिस्ट्री पढ़ें, आप परेशान हो जाएंगे। एक एक चीज़ की पूरी तारीख है। ये प्रॉब्लम्स थे हमारे पास। पावर कौन सी थी जी? पावर ऑफ थिंकिंग थी, पावर ऑफ माइंड थी। और हमारे पास USB कौन सी है? पावर ऑफ इमोशंस। ये अल्लाह ने कमाल दी है। बंदा जुनूनी होकर डिसाइड कर लेता है, इनकलाब ले आता है। दुनिया के सारे इनकलाब जुनूनी, जज्बाती, क्रेजी लोगों ने दिए। ये कोई भी बड़ा बंदा जो था ना 9 to 5 में बाउंड नहीं था। कीप इन योर माइंड। बड़ा बंदा हर वक्त काम कर रहा होता है, लगता नहीं है, सब में बैठा होगा लेकिन काम कर रहा होगा, ज़हनी तौर पे उधर ही होगा। उसका माइंड जो है ना, उसका माइंड, उसकी बॉडी शायद उसकी हो सब में। नेक्स्ट एनर्जी इज़ दी बॉडी एनर्जी, हम सब में है जी। मेहनत, तरद्दुद, पैदल चलना, स्ट्रगल, कुछ में ज़्यादा है स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं, कुछ में इतना माइंड नहीं होता, बेचारे सादा से मजदूर बन जाते हैं। अल्लाह ने देखे किट्स लगाई हुई हमें। सोल एनर्जी है, रूह की एनर्जी, ताकतवर तरीन। वो चंद दिन पहले मैंने किसी लेक्चर में बताया, आप लोग भी सर्च कीजिएगा, बंदे का नाम है विम होफ। ठीक है जी। विम होफ जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया पिछले दिन। कैसे? कच्छा पहन के। देखें जाके जरा। ये बंदा प्रैक्टिस करवाता है लोगों को कि बर्फ़ की भरी हुई टोकरी पीसेस की, उसमें कैसे आपने घंटा गुजारना है, बर्फ़ में कैसे घंटा गुजारना है, प्रैक्टिस करवाता है। उससे मेरा राब्ता हो गया, उसने मुझे वीडियो भेजी। उसके जो फॉलोअर्स हैं वो बताते हैं, मेडिटेशन के जरिए करता है वैसे, मुराकबे के जरिए, लेकिन वो कहते हैं कि सोल एनर्जी यूज़ करता है, क्योंकि बॉडी एनर्जी नहीं रेजिस्ट कर सकती। बॉडी में ना एक खास हद के बाद हम जम जाते हैं। सोल में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, रूह में, और वो इतनी ज़बरदस्त एनर्जी है कि जनाब वो जो हमने बुज़ुर्गों के वाक़यात सुने हुए हैं कि मरी के पहाड़ों में बर्फ़ों में पड़े होते थे और उसके बाद जब निकालते थे फिर भी ठीक होते थे, ये उसके पास, विम होफ के पास है। गूगल कीजिएगा, उसकी सारी माउंट एवरेस्ट की तस्वीरें निकलेंगी ओरिजिनल। उस पर उसे यानी सुपर ह्यूमन माना जा रहा है इस वक्त। दुनिया में कुछ सुपर ह्यूमन्स हैं, कुछ को डाटा याद करने की ज़्यादा एबिलिटी है, ज़्यादा चलने की है, भूखा रहने की है, बर्फ़ में उसके पास रहने की एबिलिटी है। विम होफ। ये सारी की सारी अल्लाह ने एनर्जीज़ दी हुई हैं। सोशल एनर्जीज़ हैं, सोशल नेटवर्किंग की एनर्जीज़ हैं, पता नहीं क्या क्या एनर्जीज़ हैं। देखें, फोकस का कमाल ये होता है कि फोकस के ज़रिए बंदा अपनी सारी तवानाइयों को किसी काम पे लगा देता है। जब फोकस नहीं होता, एनर्जी सब में होती हैं, इस्तेमाल नहीं होती। सारी एनर्जीज़ को इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका क्या है? गोल सेट करें। आज की डेट पे खड़े होके आप, आज 26 कि 27 है, 27 जुलाई पे खड़े होके 2022 पे सोचें कि एक और डेट आनी है 27 जुलाई, वो फ़र्ज़ करें होगी 2026 कर देता हूँ, चले मैं 4 साल का गैप डाल दिया। अब वो 4 साल के बाद, दरमियान में गैप हो गया 4 इयर्स का, आप कहाँ पर होंगे उस वक्त? मुमकिन है आप सिविल सर्विस अकेडमी में हो, मुमकिन है आप MPDD में आपकी मेरी मुलाकात हो रही हो और मैं आप PMS कर चुके हो, मुमकिन है आप किसी एक बड़ी सीट पे बैठे हो, मुमकिन है किसी इदारे को हेड कर रहे हो, मुमकिन है आप प्रोफेसर बन चुके हो, टीचर बन चुके हो, लेक्चरार बन चुके हो। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो होना है ना, ये ध्यान से सुनिएगा, उसको आज से सोचना शुरू कर दो कि वही मेरा एंड गोल है। तारी कर लो, एक करैक्टर तारी कर लो, खुद पे क्या करो, करैक्टर तारी कर लो कि मेरा ओढ़ना, बिछोना, सोना, जागना असल में तो इस ख्वाब के लिए, बाकी ये प्रोसेस, डिग्री हो रही है, क्लासेस हो रही हैं, फाउंडेशन चल रही है, स्कॉलरशिप चल रही है, टीचर्स आ रहे हैं, एंड जो प्रोडक्ट है ना, आखिरकार जो एंड में आपने बनना है, प्लीज़ उसको अब से सोचना शुरू कर दो। हर लिहाज, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोल, इमोशंस, माइंड, सब चीज़ें उस पर लगा दो। इसलिए हम कहते हैं फोकस के लिए अब बेशुमार चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं। वो लिखी हुई है जो अपने गोल्स को ना जी लिख के रखना चाहिए। एंड नेवर शेयर टू, ऐसे बंदे के सामने कभी शेयर ना करें जो डीमोटिवेटर है। जैसे मोटिवेटर्स कुछ होते हैं, कुछ लोग डीमोटिवेटर्स होते हैं। वो देखते कहते हैं मुंह वेखे ही उनका काम क्या होता है? तू मुंह वेख्या, तू कि तू कर सकना। फर्ज करें आप सेंसिटिव है तो असर हो जाएगा, ढीठ है असर नहीं होगा, लेकिन आमतौर पे हमें असर होता है। ठीक है, फिर कहते हैं जी अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अपने पर्स में, ऐसी जगह जहां पर बार बार देख सकें, क्योंकि माइंड ना भूलने वाली मखलूक है माइंड के साथ प्रॉब्लम है, ये फोकस नहीं रख सकता, ये ज़्यादा देर फोकस नहीं रख सकता। बिल्ट इन ऐसे
اٹس لائک اے مونکی. مائنڈ کیا ہے؟ لائک اے جمپ کرتا ہے, کبھی پاسٹ میں چلا جاتا ہے. ادھر بیٹھے بیٹھے کو سوچے گا یار آج راتی کی کھانا, آج تو صحیح کوئی چیز نہیں پکی, آدھا میں برگر لے کے جائیے گھر, سوچ رہا ہوگا نا. ادھر ہی بیٹھے بیٹھے کو بندہ گاؤں چلا گیا, ادھر بیٹھے بیٹھے کو نکل کے کلاس سے باہر چلا گیا, ادھر سے آج پتہ نہیں کچھ کھلانا پلانا بھی ہے کہ کوئی نہیں کھلانا پلانا, کوئی سوچ رہا ہوگا کہتا لیکچر چھڈو کدو کھوانا سانو, چھٹی دیو سانو. اب یہ کیا ہے سارے پتہ نہیں باہر بارش ہوئی کہ دماغ کہیں بھی جائے گا نا. مائنڈ از لائک اے مونکی. اس کو فوکس دینے کے لیے آپ کیا کریں, سامنے رکھیں چیزوں, اپنی فائل پہ, اپنے ڈیسک ٹاپ پہ, اپنے موبائل کی اسکرین پہ, اپنی کتاب کے کسی ایسے ورک کے صفحے پہ ان گولز کو سامنے رکھیں, چسپا کر دیں. سیکنڈ, ان لوگوں سے شیئر کریں جس سے موٹیویشن ملتی ہے. ویسے میں آپ کو ایک آج بڑے پتہ کی بات بتانے لگا ہوں. اپنے ارادوں کو تھوڑا سا چھپا کے رکھنا, بڑے بڑے ارادوں کو, وہ زیادہ بہتر ہے, انرجی زیادہ ہوتی ہے. جب آپ شیئر کرتے ہیں نا تو انرجی ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگ سن لیتے ہیں, ان کے کان آنکھیں جب سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کی انرجی پھر اس پہ لگ جاتی ہے کہ میں نے امپریس کرنا. آپ دوسروں کو بس بتاتے بتاتے انرجی ضائع کر بیٹھتے ہیں. بہتر ہے کہ اپنے ارادوں کو مخفی رکھیں. اس پہ ہر دینی احکام مل جائیں گے, اس پہ آپ کو عقل والے مل جائیں گے, اس میں سقراط مل جائے گا, اس میں بڑے بڑے نام سوکریٹس کے علاوہ بھی مل جائیں گے جو کہیں گے کیا, ارادوں کو مخفی رکھو تاکہ وہ فوکس کو قائم رہ سکے, فوکس نہ آپ کا کبھی بھی آؤٹ ہو. پھر کیا ہے جی, دہراؤ. اپنے پلانز کو اپنے ساتھ دہرایا کرو کہ نہیں یار میں نے یہاں پہنچنا ہے, یہ میری منزل ہے, یہ میرا ٹارگٹ ہے, میں آج نیچے اتر گیا ہوں تو کیا ہوا, میں نے پھر ٹریک پہ آنا ہے. بندہ اپنے آپ کو یاد کرا کے ٹریک پہ آتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں جی, ڈی ٹریک ہونے میں کوئی عرض نہیں ہے, ٹریک پہ آ جانا کمال ہے. ڈی ٹریک کوئی بھی ہو سکتا ہے یار, لیکن پھر ٹریک پہ آ جائیں, پھر ڈی ٹریک, پھر ٹریک پہ آ جائیں. یہ ہے پاور. اور یہ تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس فوکس ہے, گولز ہیں, لانگ ٹرم گولز ہیں, پلانز ہیں. سو لیو ود یور گولز, لیو ود یور گولز. کیا بولا جی؟ ہمیشہ اس جگہ پہ آ کے میں کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں. دی بک نیم از دی گرٹ. ٹھیک ہے جی, بائی اینجلا ڈکورتھ. اینجلا ڈکورتھ چلے گی ویسٹ پوائنٹ ملٹری اکیڈمی میں امریکہ, اور جا کے اس نے ریسرچ کرنی شروع کی. پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے ریسرچ کی. اس نے کہا کہ زندگی میں کامیابی کا بڑا جو کردار ہے, کامیابی میں بڑا کردار آئی کیو کا نہیں ہے. اس نے کہا اسٹیمنا کا ہے, فوکس کا ہے. کتنی دیر آپ کسی خواب کے ساتھ جیتے ہیں, کتنے موسم خراب ہوئے, کتنے پرابلمز آئے, کتنے ایشو, آپ پھر بھی لگے ہوئے ہیں نا آپ. اور لانگ ٹرم گولز یاد رکھیے گا, یہ اہم نقطہ ہے, مشکل بات کرنے لگا. لانگ ٹرم گولز کا فوری تو کوئی رزلٹ نہیں آ رہا ہوتا. ہمیں عادت پڑ چکی تھی پہلی کو کچھ ملنا ہے. جب بھی آپ کا صرف فوکس پہلی تک ہے نا, آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ اگر کچھ ایسا روز کی بنیاد پہ کر رہے ہیں جس کا فوری کوئی ریوارڈ نہیں ہے, کوئی ریوارڈ نہیں, لائک بک ریڈنگ, نالج, گرومنگ. ایک بندہ جو ہے وہ روز ایکسرسائز کرتا ہے, روز واک کرتا ہے, کیا ایک دن کرنے سے رزلٹ آ جاتا ہے؟ نہیں. وہ فٹ ہوگا, اس کا اسٹیمنا زیادہ ہوگا. اسکن کیئر, کوئی ایک ایسی کریم ہو سکتی ہے جناب منہ پہ لگائی اور گورا گورا ہو گئے, اس کے سائڈ افیکٹس ہی ہوں گے اگر ایسا ہو جائے تو. لیکن آپ کو اسکن کیئر بھی روز کرنی پڑتی ہے تو اسکن گلو کرتی ہے نا. ایک بندے نے جناب موٹاپا مینیج کیا ہوا ہے, اسمارٹ ہے, ون ڈے میں نہیں ہے, اس نے روز کچھ ایسا کیا ہے. اینڈ دس از کالڈ, روز کچھ کرنا اور کسی بڑے نتیجے تک پہنچنا از کالڈ کمپاؤنڈ افیکٹ. کیا کہلاتا ہے جی؟ کمپاؤنڈ افیکٹ. اور یہ بھی بک کا نام ہے جی, دی کمپاؤنڈ افیکٹ بائی ڈیرن ہارڈیز, ون آف دی فائنسٹ بک ڈیرن ہارڈیز کی, دی کمپاؤنڈ افیکٹ. میں کراچی میں کسی پرانی بات ہے, میں ایک کمپنی, پاکستان کی بہت بڑی کمپنی ہے, اس کا میں ایک ٹرینر اور کنسلٹنٹ کے طور پہ میں اس میں سرو کر رہا تھا. تو اس الٹیمیٹ جب آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں کچھ لوگ آپ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں, فین ہو جاتے ہیں, محبت کرتے ہیں. تو ایک صاحب تھے جو بہت زیادہ میرے ساتھ اٹیچ ہو گئے. تو انہوں نے کہا سر ٹیل می, کچھ سیکرٹ بتا دیں. میں کہا یار یہ ساری باتیں سیکرٹ ہی ہیں. اس نے کہا نہیں ایک بات بتائیں. میں کہا یار گاڑی ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا گاڑی ہے میرے پاس. میں کہا یار روز صبح گھر سے نکل کے دفتر جانے تک درمیان میں جو ٹائم ہوتا ہے نا, ڈیلی کچھ اچھا سنا کرو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے مطلب کیا؟ میں نے کہا کوئی آڈیو سن لیا کرو, کتاب سن لیا کرو, نالج کچھ نہ کچھ. اس وقت شاید 5-6 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو. میں کبھی کراچی جاؤں نا, مجھے اسپیشلی وہ ایئرپورٹ پہ آ کے ریسیو کرتے ہیں صاحب. اس وقت اس گروپ کے مین جو مالکان ڈائریکٹرز میں ان کا نام شامل ہے. وہ کہتے ہیں سر وہ جو ایک عادت تھی نا لرننگ کی آپ نے مجھے دی, میں اپنے گھر سے دفتر کا 30 منٹس کا فاصلہ تھا, اس میں ڈیلی کچھ سیکھتا تھا. کہتے ہیں میں نے نوٹ کیا میرے پاس آئیڈیاز زیادہ ہوتے ہیں, میرے پاس کانفیڈنس زیادہ, میرے پاس نالج زیادہ ہوتا ہے. سر آپ جب 5 سال ایک کام کریں گے نا, آپ عام بندے نہیں رہیں گے. ہمارا مسئلہ ہم کسی دن سیکھ لیتے ہیں, کسی نہیں سیکھتے.
سو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, رسپانسبلٹی, پیشن اینڈ دی فوکس. یہ 3 بیسک پرنسپلز میں نے آپ کو بتا دی ہیں, اور ساتھ کتنی ایڈیشنل چیزیں بتائی ہیں کہ آج سے خدا کے لیے الزام دینا چھوڑ دیں. آج سے قبول کریں کہ یار یہ میری زندگی ہے, اس کا ذمہ دار میں ہوں. میں یہ نہیں کہتا اس سے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, کچھ چیزیں خراب رہتی ہیں, لیکن آپ کا کمال ہے کہ خراب کچھ چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی ہم منزل پہ پہنچ جائیں. سب کی زندگی میں کچھ خرابیاں رہتی ہیں, کسی کی بھی بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتی, مسئلے رہتے ہیں. پیشن اینڈ دی فوکس. فوکس کا مطلب ہے کہ آپ کسی نہ کسی شکل میں کچھ جو لانگ ٹرم گولز ہیں جن کا فوراً کوئی ریوارڈ نہیں ہے, اس کو میں مثال دے دیتا ہوں. آپ پنکچوئل آتے ہیں, منتھ کے آپ کے 10,000 روپیز مل جاتے ہیں, جیسا منتھلی گول. بٹ لیکن اگر آپ لرن کر رہے ہیں اور اس بنیاد پہ لرن کر رہے ہیں میری لرننگ آج سے 4, 5, 6 سال بعد میرا بہت بڑا ریوارڈ بن کے آئے گی, تو یہ ہے ایک لانگ ٹرم گول جس کے لیے آپ کا روز دن قدم ایک ایک جگہ پر چلتے 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 آخرکار آپ کہیں پہنچ جائیں گے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سو تھنگ از دیٹ یہ ساری کی ساری جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس میں جو کام کی لگیں وہ آپ رکھ لیں.